بس زنجیر کھل گئی، زمین پر عرش الہی گر گیا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، بیوی نے کہا اللہ اکبر سجاد، میری بیٹی نہیں ہے، اونٹ خالی بھاگ رہا ہے، سکینہ نہیں ہے۔ قافلہ رک گیا۔ اب وہ تعزیہ نہ لے کے آئے، کیا ہوا بیٹی؟ کہا ہماری بیٹی نہیں۔ کہا پھر اب صرف تو اکیلی ڈھونڈنے جائے۔ اے عالیہ اب تو اکیلی ڈھونڈنے جائیں گی؟ شہزادی نے کہا اونٹ بٹھاؤ میں ڈھونڈ لاؤں گی۔ جسے چلنا نہیں آتا وہ صحراؤں میں آواز دے رہی تھی، او میری بیٹی، تیری ماں گھبرا کے تجھے بس ایک جگہ پر ایک بوڑھیا کے پاس گود میں ایک بیٹی بیٹھی ہے۔ کہا سلام ہو آپ پر اے خاتون، آپ نے اہل بیت کی یتیم ماں پر دست شفقت رکھا، آپ کی مہربانی، میں اس کی ماں ہوں، لائیے مجھے دے دیجئے۔ بس شہزادی ماں کی گود سے اٹھی اور مڑ کے کہنے لگی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ عالیہ زمین پہ گری، کہا اماں آپ ہیں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا آپ نے سکینہ کو کیسے سنبھالا؟ کہا میں ہی تو اس کے اونٹ کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑتی میں اکیلا؟ ہو رہا ہے سفر، ہو رہا ہے سفر۔ کوفے میں داخل ہوئی، امت نے صدقہ پھینکا، صدقہ، اللہ اکبر، صدقہ۔ بی بی نے اٹھا کر واپس پھینکا، واپس پھینکا۔ اللہ اکبر۔ اب صرف مسائل پڑھوں گا، ورنہ یہاں پر ایک بی بی کا خطبہ جلیلہ موجود ہے، بی بی سکینہ کا، پھر کبھی تمہیں سناؤں گا، مجھے یاد کرانا ایسا خطبہ کہ انسان کی روح سرشار ہو جائے کہ یہ بولنے والی کون تھی، کیا کہہ رہی تھی۔ یقین جانے بس بیوی شہر و شہر مودت بالقربہ کے پھول اٹھاتی پہنچ گئی دمشق۔ وہاں پہنچ گئی میرے بھائی، میرے بیٹے۔ آگے کیا سنا؟ ابن جبیر کہتا ہے میں نے امام سجاد سے پوچھا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ دوبارہ نہ جانا چاہیں؟ امام نے کہا میں بازار شام دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا آقا وہاں ایسا کیا ہوا؟ کہا سنو ابن جبیر، وہاں ہم پہ پتھر مارے گئے، گرم پانی ہونے لگ گیا، آگ پھینکی گئی، اور جب ان غلیظ عورتوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ اپنے چوباروں سے نیچے اتر آئیں، نیچے، اور میری چھوٹی بہن کو گھیرے میں لے لیا۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں ابن جبیر، کیا بتلاؤں؟ میری بہن کی زلفوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے، پھر بازار سے نکلتے تک میری بہن کے پاؤں زمین پر نہیں لگے۔ آپ صحیح آ رہا، پہلے فوکس نہیں کیا ہوتا۔ کہا میں اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ کہا ابن جبیر چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھی اس کی، کہتی تھی سجاد میں تمہیں مجبور نہیں کرتی، لیکن جب بھی تمہیں موقع ملے نا مجھے جی بھر کے پانی پلانا۔ کہا ابن جبیر میں شام تک اسے پانی نہیں پلا سکا۔ کہا پھر وہ کہتی تھی سجاد بھائی اگر کہیں اتفاق ہو جائے تو مجھے ایک دفعہ چھاؤں میں ضرور بٹھانا۔ کہا ابن جبیر میں شام تک اسے چھاؤں میں بھی نہیں بٹھا سکتا۔ ہائے کہا میں کیا کروں؟ جب ہم اس بازار سے باہر نکلے کیوں لگ گیا وہاں پہ باب ساتھ پہ وقت؟ کہنا آسان ہے، ڈھونڈ کے پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ تمہیں کیا پتہ کتنے جبر کرنا پڑتے ہیں تمہیں بتلانے کے لیے۔ امام سے پوچھا کہ مولا کیوں دیر لگے؟ کہا وہاں پہ وہ عرب کی ایک قدیم کھیل کھیل رہے تھے،
عرب کا ایک قدیم کھیل، وہ کھیل رہے تھے. ابن جبیر نے کہا مالک ایسا اتنا لمبا کون سا کھیل تھا جو عرب کھیلتے تھے؟ کہا وہ تبروک کھیل رہے تھے. تبروک. کہا ابن جبیر کہتا ہے اس سے پہلے کہ امام خون روتے میں دھاڑے مار مار کے رو کے اٹھا. کہا آقا کیا وہ آپ کے سامنے تبروک کھیلتے رہے؟ امام نے کہا ہاں ہمارے سامنے، ہمارے سامنے. جانتے ہو مالک سے پوچھا گیا وہ کیا کرتے رہے؟ ابن جبیر نے تو پہچان لیا نا کہ وہ کیا کھیل. ابن جبیر سے پوچھا گیا تو کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا؟ وہ کون سا ایسا کھیل تھا عرب کا؟ کہا وہ دشمن کو ذبح کر کے اس کے سر سے کھیلتے ہیں. امام کہتے ہیں جب بازار سے ہم آئے رہے وہ عباس کے سر سے اور حسین کے سر سے تو لوگ کھیل رہے تھے اور سکینہ کو کہتے تھے اپنے پاپا کا سر لے لے. کیا میری بہن زنجیروں میں کبھی نہ لوٹتی تھی، کبھی نہ لوٹتی. وہ گھوڑوں میں تھی، میری بہن زمین پہ دوڑتی تھی. وہ ہمیں سارا دن لگ گیا، میری بہن دوڑ دوڑ کے تھک گئی. آج میرے بیٹوں میرے بھائی روٹی جو بہت تھی ناگوار گزرا کلمہ پڑھنے والوں کو کہنے لگے روح محمد کو الگ قید کرو. کا وجود زہرا کو ہم قید نہیں کر سکے تھے. آج وجود زہرا کو کال کوٹڑی میں ڈالو. سجاد کہتے ہیں ایک بھاری دستہ نیزوں کے ساتھ، گرزوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ ہمارے قید خانے کے دروازے پہ آ کے رکا. انہوں نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا سجاد حکم ہے یا آپ اپنی بہن کو خود لے آئیں یا پھر ہم نیزے بھی استعمال کریں گے، گرز بھی استعمال کریں اور لاٹھیاں بھی استعمال کریں. اور ساتھ جو حکم سنانے والا تھا اس نے کہا کہ اسے میدان کربلا نہ سمجھو، یہ قید خانہ. امام خود فرماتے ہیں ابن جبیر پیچھے ماں کی گود میں بیٹھی تھی، نیزے لاٹھیاں گرز دیکھ کے خود اٹھائی. ماں کی گود چھوڑی اور خود اٹھ کے آئی، میرے ہاتھ کو بوسہ دیا. کہا بھیا میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لے چل مجھے. یہ کون سی کال کوٹڑی ہے؟ لے چل، میں جانے کو تیار ہوں، بس ان سے کوئی تمہیں کچھ نہ کہے. بس روتی ہوئی واپس پلٹی، ماں کو بوسہ دیا. ماں کی پٹھ کھولی، اصغر کی چیزوں کو سینے سے لگایا. کہا اصغر میں نے تجھے دیکھا تھا، میں نے تجھے دیکھا تھا جب نیزے زمین میں گاڑے جا رہے تھے. بی بی کہہ رہی ہے بس میں شبیہ تیار. بیٹیاں جو ہے وہ اپنی شبیہ بی بی کی نکالیں گی اور غالباً آپ تک جھولے میں زیارت دیتی ہے. بس بچے تیار ہوتے ہیں. بس میں شہادتوں کے قریب آ گیا، میں دونوں ہی شہادتیں اکٹھی پڑھوں. ان دونوں بہن بھائیوں کو کون الگ کر سکتا؟ گٹھڑی کھول کے جلی ہوئی چیزیں، پھٹی ہوئی چیزیں،
پھٹی اس نے نا اصغر کو جاتے ہوئے نا بی بی نے اپنی ننھی سی چادر سے نا ایک ٹکڑا پھاڑ کے اصغر کے بازو سے باندھا تھا. کہا اصغر یہ بہن کی ردا کا ٹکڑا ہے. امام حسین نے نا دفن کرتے ہوئے وہ ٹکڑا کھولنا چاہا. اصغر نے مٹھی یوں کر دی. کہا بابا سب قبول ہے جو تو چاہے دے بس یہ میرے چاہنے پہ چھوڑ دے. میرے چاہنے پہ چھوڑ دے. اسے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے دے. یہ سکینہ کی چادر کا ٹکڑا. یقین مقات الحق القیوم سے روایت کی امام کاظم بادشاہ اللہ اکبر. اصغر کی شہادت سب سے زیادہ امام موسیٰ کاظم نے پڑھی اور اسی امام سے میں زیادہ روایتیں دیکھی جنہوں نے زیادہ کہا. سکینہ کہنے لگی چیزیں دیکھ کر اصغر کہا اصغر میں نے دیکھا تھا 40 نیزے ایک ہی وقت میں زمین میں جاتے تھے. جب وہ زمین میں جاتے تھے میں ماں کو دیکھتی تھی. میں ادھر نہیں دیکھ پاتی تھی. میری ماں کا ٹھنڈا سانس نکلتا تو میں جانتی کہ تم بچ گیا ہے. کہا ایک دفعہ میں نے ماں کو زمین پہ گرتے دیکھا. بس میں نے جو مڑ کے دیکھا ایک نیزے پہ تو سوار تھا. ایک نیزے پہ تو سوار تھا. کشمر نے وہ نیزہ اور وہ ہمارے قریب آیا. سکینہ قید خانے میں جاتے ہوئے اصغر سنا رہی ہے. اپنی کال کوٹھڑی میں جانے سے پہلے شہادت پڑھ اور کہا اصغر وہ ہمارے قریب آیا. اس نے تمہیں جھٹک جھٹک میری ماں کے سامنے تیرا جسد اطہر دیکھا. پھر وہ اترا. پھر وہ اترا. سکینہ کہہ رہی وہ پھر اترا. پھر وہ اترا. پھر وہ اترا. بس رک جاؤ. سجاد کہہ رہے ہیں سکینہ چلو. ہاں بھیا چلو. مولا کہتے میں نے ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے شہزادی کو اٹھایا. سجاد جیسا بادشاہ کہہ رہا ہے ابن جبیر جب وہ کال کوٹھڑی کھولی گئی بس میں نے جو اپنی گود سے اتاری پھر مجھے بھی نظر نہیں آیا. کہا پھر مجھے بھی نظر نہیں آئی کہ اس اندھیرے میں کہاں گم ہوئی. کہا بس میں باہر نکلا. دروازہ بند ہوا. دروازہ بند ہوا. کہا میں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا سکینہ میں ہی آپ سے کہا کرتا تھا کہ اونچا نہ رو. بھائی کو اگر سن رہی ہے تو سن لے. اتنا اونچا رونا کہ میرے قید خانے میں تیری آواز آئے مجھے پتا چلتا رہے کہ تو زندہ. امام کہتے ابن جبیر میں نے بہن کے رونے کی آوازیں سنی. کہ 3 دن کے بعد میں اپنا سر سلاخوں سے ٹکراتا رہا. دروازہ کھولو میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آتی. اور ذرا ادھر کربلا چلو. سکینہ کیا پڑھ رہی. کہا ہماری ماں کے سامنے اصغر اس نے تیرا جسم کو تیرے لاشے کو کہا پھر وہ اترا اپنے گھوڑے سے. اس نے 2 انگلیوں سے تجھے اٹھایا. کہا پھر اس نے خنجر ہندی نکالا. پھر اس نے تیری لٹکی ہوئی گردن دیکھی. اس نے اپنا خنجر پھینک دیا تیری ماں کے سامنے میرے سامنے. اس نے کہا تیرے بدن اور تیری گردن پہ ہاتھ ڈالا. پھر اس نے ایک
کہا میں اور ماں دیکھتے رہے، تیرا سر الگ ہو گیا۔ اس نے تیرے سر کو زمین پر پھینکا، پھر اس نے اپنا نیزہ لے کے تجھے منحور کیا۔ بس ادھر یہ تھا اور ادھر سجاد کہہ رہے تھے دروازہ کھولو۔ سجاد کہتے میں نے جو دروازہ کھولا، میں نے دیکھا قندیلیں روشن ہوئی، میں نے دیکھا ایک کونے میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، بس چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے قریب جا کے ہلایا، میری بہن زندہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں میں نے جنازہ ایسے نہیں اٹھایا، میں نے جنازہ ایسے سمیٹ کے اٹھایا۔ ابن جبیر تڑپ کے کہا آقا قبر کیسے کھودی؟ کہا میں نے اپنے داؤد کے داؤد کی نوکیں تھی، زمین پر لیٹ کر میں زہرا کی بیٹی کی قبر کو میں کھودتا رہا، میں نے دفن کیا سکینہ کو اپنی زنجیروں کے ساتھ۔ اور ادھر کہہ رہا تھا ابن جبیر میں نے گھوڑے دوڑنے کے بعد ایک گوشت کے لوتھڑے کو اکٹھا کیا، میں نے اپنے بابا حسین کے سینے پہ رکھا میرے بابا میں۔ بابا نے تڑپ کے کہا اے سجاد یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بابا رک جائیے، یہی اصغر ہے جو تیرے سینے پہ رکھ رہا ہوں، آئیے ہم بھی زیارت کریں۔ وہ جسے کلمہ گو نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا تھا، اسے پرسہ دیجئے، سکینہ باقی نہیں رہی، سکینہ باقی نہیں رہی۔